والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ محترم عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، خاص کر مسجد حاضرہ کی انتظامیہ، علماء کرام وغیرہ، آپ کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی معلومات پیش کرنے کا بہترین وقت اور جگہ میسر کی۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ خاصا حساس اور نہایت نازک عنوان ہے۔ عموماً پاکستان کے اندر، بلکہ شاید پوری دنیا کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو، اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، جس کو آپ عرف میں کہتے ہیں انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہت سارے لوگ حج بھی کرتے ہیں، شہادتین کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ وہ انہی کو فرائض سمجھتے ہیں اور انہی کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ اور بقیہ دین کے ارکان سیم بالکل اسی طرح ہی وراثت کی تقسیم فرض ہے شرعی اصولوں کے مطابق۔ اگر ایک بندہ نماز روزے کا تو بہت پابند ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، فرائض کا پابند ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ وراثت کی شرعی تقسیم بھی فرض ہے، وہ اس میں کمزوری دکھاتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ جو طاقتور ہوتے، خاص کر بڑا بیٹا، وہ وراثت ساری چھین لیتا، سمجھا میرا استحقاق ہے کیونکہ میں چھوٹوں کی کفالت کرتا رہا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا رہا ہوں۔ اور غیر اسلامی ملکوں کے اندر عورت کو کچھ نہیں دیا جاتا، بالکل ابھی بھی تقریباً اس طرح نظام ہے۔ علماء نے یہ وضاحت کی، جبکہ شرع کے اندر یہ مسئلہ وراثت کی تقسیم کا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنی فرض ہے۔ اس کا درجہ اس کو دو گے، پھر اس پر عمل پیرا ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وراثت کی اہمیت پر، فرضیت پر ایک آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی کتاب الوصیہ میں، وصایا میں، اور سنن احمد میں، اور ترمذی میں، اور ابن ماجہ میں، تینوں 4 جگہ روایت بیان کی ہے۔ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل، انہوں نے سارے طرق اکٹھے کر کے اس پر حسن کا درجہ لگایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندہ 60 سال رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، روزے، نماز، تلاوت، صدقہ، خیرات۔ جب اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کے پہلے آثار کا دیکھ لیتا ہے کہ میں نہایت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو وہ وصیت کے اندر ظلم کر جاتا ہے۔ وہ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، مثلا بڑے بیٹے کو جائیداد دے دی ساری، باقی کو محروم کر دیا، یا غیر وارث کو وراثت دے دی، یہ عذر بنا کے میرا اس سے تعلق ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ اسلامی بھائی بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری ہے، بناؤ لوگوں کو، ایمان، عقیدہ، اخلاق کی بنیاد پر بھائی بناؤ، لیکن وراثت کے وہ مستحق نہیں ہے۔ وراثت کا مستحق وہی ہے جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو 60 سال عبادت کرتا رہا،
موت کے وقت، حتیٰ کہ اس میں لفظ والمرأۃ بھی ہے، ان الرجل لیعمل 60 سنة حسنہ، والمرأة رجل پر عطف ڈالو تو منصوب ہے، والمرأۃ وہ بھی اس طرح کرتی ہے، کیا مرتے وقت وصیت ظلم پر مبنی کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں داخل ہو گیا، دوزخ میں گیا، کس وجہ سے؟ غلط غیر شرعی وصیت کرنے سے، نمازیں، روزے، حج، زکات۔ دیکھو بھائی، ہم جنت دینے کے ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے اعمال درست ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ کے فیصلے سارے عدل پر مبنی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی نمازیں، روزہ، حج، زکات کا کیا بنا؟ جو بنا ہے اللہ کو پتہ، اللہ سے پوچھو کیا بنا۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس نے وراثت میں ڈنڈی ماری ہے، یا تو غیر وارث کو وارث بنایا ہے، یا پھر ورثہ میں سے بعض کو محروم کیا ہے۔ یہ سخت ترین اس کو سزا ملی ہے کہ آگ میں اللہ نے اس کو داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے اگر تمہیں تسلی نہیں نہ ہوتی تو پھر یہ آیت پڑھ لو۔ سورۃ النساء کے اندر ایک پورا رکوع وراثت کے احکام و مسائل پر مشتمل ہے۔ تقریباً 99% ورثاء کے حقوق، یعنی ان کے حصص، سہام، کتنی وراثت کس کو ملے گی، بیوی کو، خاوند کو، ماں کو، باپ کو، بیٹی کو، بہن کو، یہ ساری تفصیلات سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 اور 11 میں مکمل بیان ہو گئی ہیں، 12 میں 10، 11، 12 یہ 3 آیتیں ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جنہوں نے 5374 حدیثیں بیان کی، ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، جن کو بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے، اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اقرأوا، پڑھ لو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے قوانین، اللہ کے ضوابط۔ جیسے میرے درس میں لکھا گیا نا کہ اسلامی وراثت کے قواعد و ضوابط، یہ قاعدہ سب سے اہم ہے، کیا وارث کو محروم کرنا یا غیر وارث کو وارث بنانا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے فیصلے، قوانین، اصول، ضوابط ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی تقسیم کو مان لے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہاں تقسیم میراث میں اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، یہاں باقی اطاعت بعد میں ہے، اگرچہ لفظ جامع ہے، ہر اطاعت یہاں مراد ہے، لیکن سیاق تقاضا کرتا ہے وراثت کی تقسیم کا، کیونکہ پیچھے مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ وراثت کا۔ اس لیے یہاں مراد اطاعت سے وراثت کی تقسیم کو قبول کرنا ہے۔ تو جو اطاعت کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ یدخلہ جنات، اللہ اس کو جنتوں میں داخل فرما دے گا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جہاں دودھ، شراب، پانی اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جائیں گے وہاں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیا؟ وراثت کی شرعی تقسیم کرنا۔ اب اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے، دیگر اعمال بھی موجود ہیں، فرائض کا پابند ہے، محرمات سے بچتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وراثت کی تقسیم درست کر دے، نماز روزے سے عاری ہو جائے، خالی ہو جائے، نہ پڑھے نا، سارے فرائض کی پابندی ضروری ہے، سارے محرمات سے بچنا ضروری ہے۔ تاہم یہ سیاق تقاضا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وراثت میں ہے یہاں۔ اور جو نہیں مانتا وراثت کی تقسیم کو، کیونکہ اکثر لوگ خود ہی مجتہد ہیں عوام، جاہل، بدھو بجھکڑ، نتھو خیرے، ایرا وغیرہ، وہ خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے وراثت کی کیسے تقسیم ہونے، مولدہ دونوں کی پتہ ہے، میرے پردے کی حالات میں، ماشاء اللہ۔
اتنے بے خوف و خطر ہو گئے شریعت کے مسئلے میں، علماء سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وارث کو محروم کرے یا غیر وارث کو وارث بنائے یا اونچ نیچ کرے اللہ کی تقسیم میں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو کراس کرے، قوانین کو پامال کرے، ملیا میٹ کرے، اپنی مرضی کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو دوزخ دے گا، دوزخ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہاں بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ الفاظ آتے ہیں نا خالداً فیہا کا، کتاب واسطیہ میں انہوں نے لکھا ہے اس مراد مدت طویلہ، بڑی لمبی مدت، ہمیشہ تو مشرک ہی رہے گا آگ میں، یا غیر مسلم رہے گا، یا اعتقادی منافق رہے گا، کہ تین ابدی جہنمی ہیں، باقی لوگ اپنا حساب کتاب کروا کے نکل آئیں جن کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ مسئلہ تو بیٹا یہ ہے بھائی ساتھی دوست کہ ایک لمحہ بھر کی سزا بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی۔ یہ تو یہاں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں نا، اس وقت پتہ چلے گا جب لوگ قبروں میں جائیں گے اور آگے کیا پنجابی سے کہنے کی بات ہوگی۔ میں تو نہیں کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا، نہ جہنم سے کا سرٹیفکیٹ دے دوں، مجھے تو یہ حکم ہے جو قرآن میں بیان کرنا اس کو بیان کرنا۔ ہمارے اوپر ابلاغ ہے، صرف ابلاغ کا معنی سنانا، ڈرانا، بتانا، سمجھانا، مسئلہ عوام تک پہنچانا، آگے لوگوں کی مرضی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے مرضی سے مراد وہ غلط فیصلہ خود کر لیں، ہم کہتے ہیں مان لو، تسلیم کر لو، اللہ کے حکموں کے سامنے ضد نہ کرو، اپنے قانون اور اپنی شریعت، تمہارے پاس تو کوئی شریعت کا قانون ہے نہیں، اللہ کے قانون ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنی ضد بازی کو چھوڑ دو۔ فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور یہ رسوا کن ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کتنی سخت اللہ نے وعید بیان فرمائی ہے اس کے حق میں جو وارث کو محروم کرتا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ۔ ایک بندہ مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پاکستان کے قانون میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے بغاوت ہوئی ہے۔ حضرت السلام بن محمد رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اس نقطے کو بھی بیان فرمایا ہے، اگرچہ مشہور و معروف بات ہے۔ جو حکومتیں ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون بناتی ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، وہ اپنی ذات کو ہی مالک سمجھتے ہیں، اور یہی طاغوت ہے۔ طاغوت کے لیے مولانا عبد الرحمن کیلانی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، طاغوت صرف اسمبلی بھی ہو سکتی ہے، طاغوت گاؤں کا چودھری بھی ہو سکتا ہے، معاف کرنا انہوں نے لکھا ہے طاغوت مولوی بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروائے گا وہ طاغوت ہے۔ بس طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا معنی انتہا درجے کا سرکش، باغی، مبالغہ ہے، یعنی بات کو مانتا ہی نہیں، اپنی مرضی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اہم مسئلہ جس میں گورنمنٹ پاکستان نے مداخلت کر کے ایک غیر وارث کو وارث بنا دیا، وہ کیا ہے؟ ایک بندہ، اس کے 3 یا 4 بیٹے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ اس کے اندر یہ ضابطہ بھی آ جائے گا کہ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ جو کہے زندگی میں پاپے کو دے دو، جان نہیں چھڑتا پہ مرے گے، ساری جان چھڑتے گڈیاں لینے میں مرتا ہی نہیں، تو پاپے کو خبر پہنچ جاتی ہے، پاپا کہے میرے حق میں مرنے کی دعا کرو، جب میں مر جاؤں گا تمہیں موج پلنا مل جائے گا۔ جائز نہیں ہے کہ میں تو لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مرنے کی دعا کرو، جائز نہیں ہے اولاد کے لیے کہ وہ کہے زندگی میں تقسیم کرو وراثت، اور نہ پاپے کو موت مانگنی چاہیے نہ اولاد کے لیے اولاد کو کہے۔ یعنی جب وقت آئے گا وراثت کی تقسیم کا، تقسیم ہو جائے گی۔ زندگی میں تقسیم کیوں نہیں اور غیر وارث کو وارث بنانا حرام ہے؟ یہ دونوں مسئلے اسی مثال میں آ جائیں کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں،
سارے شادی شدہ ہیں، سب کی اولاد ہے، ان میں سے ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم جنہیں کہا جاتا ہے یتیم، بچے یتیم ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ اب گورنمنٹ پاکستان کیا کرتی ہے کہ 3 بھائی جو زندہ ہیں، جتنی وراثت ہر ایک کو مل رہی ہے اتنی وراثت چوتھے کی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ کون؟ جو فوت ہو گیا، اس کی اولاد باقی ہے۔ شرع کیا کہتی ہے؟ آپ نے دیکھا قواعد و ضوابط، شرع کہتی ہے الاقرب فالاقرب، جو میت کے قریب ہے اس کو وراثت دے دو، جو بعید ہے اس کو چھوڑ دو۔ میت کے قریب کون ہے؟ بابا جب فوت ہوا اس کے بیٹے قریب ہیں کہ پوتے قریب ہیں؟ نسب کے اعتبار سے بیٹے قریب ہیں، بیٹوں کو دے دو، اور پوتے محروم۔ گورنمنٹ کہتی ہے اللہ مولوی توبہ توبہ توبہ، میرے بمب نے اتنا ظلم، پوتے پہ بھی رحم نہیں کر دے۔ ان کو پوچھا جائے یہ تمہارے باپ کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کو کیا جواب دو؟ اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے پوتے محروم ہیں۔ وجہ اللہ سے پوچھو، اللہ نے بیٹے کو دیا ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وراثت نہیں دی۔ اب نمازیں ہم نے ابھی پڑھی ہے زور کی 4 رکھتے، 3 کیوں نہیں ہے، 5 کیوں نہیں؟ جو جواب اس کا وہی جواب اس کا ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ تم سے پوچھ کے شریعت بنائے کہ میرے بندوں کیسے راضی ہو گئے، پہلے میں تمہیں پوچھ لوں، اگر تم اس پر راضی ہوتے ہو تو میں یہ قانون بنا دیتا ہوں، نہیں ہوتے تو چلو میں منسوخ کر دیتا ہوں، ولیعاذ باللہ۔ اب 3 بیٹے وراثت کے مستحق ہیں، چوتھا جو فوت ہو گیا اس کی اولاد وراثت کی مستحق نہیں ہے۔ یہ اقرب فالاقرب کے تحت مثال ہے۔ اب بچوں کا کیا حل نکالنا ہے؟ بچوں کا حل نکالنے کے لیے شریعت نے ہمیں بڑا اچھا موقع دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو مسئلہ تو یہ عمل نہیں کرتے۔ کیسے؟ بابے کو پتہ چل گیا ہے میرے 3 بیٹے زندہ ہیں اور ایک فوت ہو گیا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اولاد ہیں، علماء سے ملے، علماء کو پوچھے ان کی کفالت میں کیسے کروں؟ علماء بتائیں گے کہ آپ ان معصوم بچوں کے حق میں کم از کم چوتھائی، اگر 1/3 کی بھی وصیت کر دو تو جائز ہے۔ اور جائیداد مثلاً چھوڑی اس نے 1 کروڑ، اگر وہ زندہ ہوتا چوتھا بھائی جو فوت ہو گیا، ہر ایک کو کتنی آتی ہے؟ 25-25 لاکھ۔ بابا فوت ہونے کے بعد 4 حصوں میں تقسیم ہوگی نا، کتنی آئے گی؟ 25-25 لاکھ۔ اب 1 رہ گئے، 3 رہ گئے، 1 فوت ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اب بابا وصیت کر جائے میرے بھائی جو بیٹا فوت ہوا ہے اس کی اولاد معصوم ہے، ان کا پرسان حال میرے بعد کسی نے نہیں بڑھنا، چاچے تائے بعض دفعہ ظلم کرتے ہیں، بعض دفعہ انصاف کرتے ہیں، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے میں ان کے حق میں وصیت کر جاؤں، تو ثلث کی وصیت کر جائے، 33 لاکھ ملے گا ثلث میں۔ کتنی وراثت ملے گی؟ 33 لاکھ۔ اتنی تو ان کو وراثت میں نہیں آ رہی تھی، ان کو آتی تھی 25 لاکھ۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ موقع کیوں ضائع کرتے ہیں لوگ؟ ان کو پتہ ہی نہیں، خود پتہ نہیں، اگلے سے پوچھنا نہیں۔ عناد اور تکبر یا جہالت یہ ہے۔ اچھا، اس میں اگر وصیت نہیں کر سکا تو پھر مزید کوئی حل نکالو۔ مزید حل یہ ہے کہ جو 3 چچے تائے بیٹھے ہیں وہ اپنی خوشی سے، ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھتیجیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنی خوشی سے کفالت کریں، ہر ایک کے اوپر رحم کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی سہولیات کا خیال کریں، تعلیم کا، علاج کا، ضرورت مکان، بجلی، گیس، جو بھی مسئلہ ہے۔ اچھا، وہ 1 مہینہ 2 مہینے کریں گے، پھر ان کی بیویاں آ کے سارا کچھ ادھر لٹائی جانا ہے، یہ ساری ذمہ داری چنگی مصیبت پہ آئے گی، زیادہ دفعہ مار بلی تاکہ تو مکان نہیں نکلو، تھی بچوں نے ویکھتے ہو تھوڑا دل نرم ہو جاتا ہے، سارا پیسہ سارا حق ادھر جا رہا ہے، اسی نہیں ایویں کر سکتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب حل کیا ہے؟ یا تو بابے نے وصیت کر دیتا تو مل جاتے پیسے، وصیت نہیں کر سکا، اب چچے اور تاؤں کا امتحان ہے، ان کی بیویاں سرکش گھوڑے
پھر کیا کیا جائے؟ وہ ہبہ کر دیں، کچھ نہ کچھ حصہ۔ یاد رہے بیوی کی یہاں رضامندی شرط نہیں ہے، بیوی کا حق اس کو مل رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے بات کرنے کی؟ آپ نر بنے، آپ رجل بنے، آپ ثبوت دیں اپنے نر ہونے کا، اور کیا کریں؟ آپ اپنے بھتیجوں کے حق میں تینوں بھائی بیٹھو سر جوڑ کر، اور ان کو کم از کم گفٹ کے طور پر اتنا کچھ دے دو، ہبہ کر دو جتنا تمہارے بھائی کی جائیداد بنتی ہے 35 لاکھ۔ گفٹ کرنے میں آپ کو آزادی ہے، تحفہ دینے میں آپ کو آزادی ہے، وارث کے طور پر نہیں۔ احتراماً خدمتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر دو۔ دو موقع لوگ ضائع کرتے ہیں۔ اکثر کو تو علم نہیں ہے، اور جن کو علم ہے وہ اپنی 100 مجبوریاں سنا دیں گے۔ شرعی اصول کے مطابق میں نے آپ کو دونوں حل بتا دیے، وصیت کر دیں، یا جو بھائی ہیں وہ گفٹ کے طور پر اپنے بھتیجے ان کے ساتھ احساس کریں۔ اگر ہم یہ پوچھیں کہ زندگی میں وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوتی، وراثت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ مثلا 4 بیٹوں کی آپ کو مثال دی ہے، تو وہ آپ نے زندگی میں تقسیم کر دی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو بیٹا ایک فوت ہو گیا ہے، باپے نے وراثت زندگی میں دے دی تھی، 25 لاکھ آئی تھی، اب ایک فوت ہو گیا ہے، وہ وراثت شرعی اعتبار سے آگے منتقل ہو جائے گی، قانونی طور پر، شرعی نہیں، قانونی طور پر آگے کیا ہو جائے گی؟ منتقل ہو جائے گی۔ اب 2 پیسے کی درخواستیں محکمہ مالیات والوں کو وراثت آگے ٹرانسفر کر دیں۔ اب بیٹوں کی موجودگی میں کون وارث ہو گیا؟ پوتے وارث ہیں۔ غیر وارث کو وارث بنا دیا آپ نے، یہ جرم آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ظلم، ناانصافی، غیر وارث کو وارث بنانے کا آپ کی زندگی میں وراثت تقسیم ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ زیادہ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، آپ سارا دن اخبارات میڈیا سے واقف ہیں، کتنے روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ گئے ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، روزانہ اخبار میں آتا ہے، ماموں بھانجا فوت ہو گئے، چچا بھتیجا فوت ہو گئے، سکے 2 بھائی فوت ہو گئے۔ تو ان کی وراثت جو ہے تھی وہ آگے بھتیجوں کو نہیں جانی تھی، تو آپ نے دے دی۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، غیر وارث کو وارث بنانا حرام، زندگی میں تقسیم کرنے کی وجہ سے یہ کام آپ نے کیا۔ اگر مرنے کے بعد کرو گے، جو زندہ ہوگا اس کو جائیداد مل دیں گے، بس یہ مسئلہ ہے۔ تو زندگی کے اندر اگر عالم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں اولاد قابو نہیں آنے پہ، تسی آنے مرد تو بعد تقسیم کرنی، وہ بولو میں نے خیر مار دے، تو پھر بھی تو نہ قابو کاری لینی، تو کوئی حل کٹو۔ حل اس کا یہ ہے، اکثر علماء کے نزدیک پھر تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث، بیٹا بیٹی، اس کا فرق نہیں ہوگا، پھر زندگی میں تقسیم کر دو۔ اگر حالات اس قدر سخت پہنچ جائیں کہ قتل و غارت کا اندیشہ و خون ریزی ہو سکتی ہو، پھر بھی وصیت کرے، کیا بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں وراثت کی تقسیم کی، لیکن اگر بالفرض میری موجودگی میں میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو اسٹامپ 1200 والا کر کے انگوٹھے گواہ بنا کے پھر لکھ دے کہ جو مر جائے گا اس کی اولاد کو وراثت نہیں جائے گی، اس کی وراثت اپنے بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی، کیونکہ میری موجودگی میں یہی کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ قواعد و ضوابط کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ لکھوا دے، قانون لکھ دے، وہ گواہ بنا لیں کہ میں زندگی میں وراثت خوف سے تقسیم کر رہا ہوں، اگر 4 بیٹوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو اس کی اولاد وارث نہیں ہے میری موجودگی میں جب تک میں زندہ ہوں، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس بھائی کی وراثت دوسرے میرے بیٹوں کو، 3 بیٹوں کو دے دی جائے گی۔ بھلا کون مانے گا یہ بات؟ جس کو 25 لاکھ مل گئے وہ نمبر بند کرے گا تو وہی چلا جائے گا، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ 5 سال بعد مسئلہ نسیاً منسیہ ہو جائے گا، پھر وہ آ جائے گا، وہ
کہتے ہیں میرے آپ کے حالات میں چھوٹے آپ کے حالات میں میں کیا کر سکتا، اس لیے شرع نے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بشیر اس کا نام آیا حدیث میں، وہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بشیر کی زوجہ جو تھی، بچے کی والدہ، اس نے کہا تھا یہ نعمان میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اس کو کوئی خاص تحفہ دو اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ تاکہ بات پکی ہو جائے۔ اور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان کو لے گئے، بیٹے کو، کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیدا ہوا ہے، 5-7 دن ہوگا یا مہینہ ہوگا یا 6 مہینے کا ہوگا، عمر کی قید اس میں بیان نہیں ہوئی، تو میں نے اس کی ماں کہتی ہے اس کو ایک تحفہ دو اور وہ تحفہ بھی ایسا ہو کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے، تاکہ اتنی بڑی شخصیت گواہ بن جائے گی تو کون انکار کر سکے۔ آپ نے بشیر نے اس کو چھانٹ لیا اور آپ کے پاس آ گیا، مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے سب اپنی اولاد کو یہ تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر ہم ظلم پر گواہ نہیں بنتے، یہ ظلم ہے۔ کیا؟ ایک کو ہبا کر دو گاڑی، ایک کو ہبا کر دو پلاٹ اور باقی کو محروم کر دو، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ظلم پر گواہ نہیں بنتے، ہم ظلم پر گواہ نہیں بنتے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ حافظ سلام بن یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کے 2 مضمون چھپے تھے اس موضوع پر کہ زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرنی ہو تو مذکر مؤنث کا فرق رکھا جائے گا یا نہیں۔ ان کا موقف اور اجتہادیت تھا نہیں رکھا جائے گا، ہر ایک کو ان کا موقف اور اجتہادیت تھا فرق رکھا جائے گا، مذکر کو ڈبل مؤنث کو سنگل دی جائے گی۔ لیکن پہلے والی بات ذہن میں رہے، وہ یہ ہے کہ اگر غیر شرعی مسئلہ بن گیا، میری بابے جو اس کی جائیداد ہے اس کی وفات سے پہلے کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو یہ تذکرہ ذکر خبر ضروری ہے کہ دوبارہ وہ وراثت اس کی میرے بیٹوں کو جائے گی، پوتوں کو نہیں جائے گی۔ اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے وراثت نے شرع کے اندر زندگی میں تقسیم کرنے سے روک دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پہلے جو وارث ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پہلے وارث ہے، اس کو وصیت کر کے مزید نہیں دیا جا سکتا۔ کل بھی مجھے ایک خاتون نے پوچھا اور بس خالد بن ولید میں اسلم صاحب نے کہا کہ ایک خاتون کا رکا آیا، یہ اس کا جواب دے دو۔ وہ کیا سوال تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے 3 یا 4 بیٹے ہیں، سارے میرے نافرمان ہیں، اور ایک بیٹا فرما بردار ہے، وہ میری خدمت کرتا ہے، میرا علاج معالجہ کرتا ہے، رہائش خوراک سارے اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی خدمت میں کچھ تھوڑا سا مال زیادہ دے دوں، میری موت سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ خدمت کرنے والے کا حق ادا ہو جائے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے یہ سمجھا۔ تو شرع کیا کہتی ہے؟ وارث کو حصہ دینا، وارث کو وصیت کرنی حرام ہے۔ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، وہ وارث ہے، تو اس کا پھر کیسے حساب کتاب ہو جائے؟ حساب کتاب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت کر رہا ہے، اللہ سے جنت لے، اتنا اعزاز سعادت اس نے لی ہے تو اس پر قائم رہے، اجر کی وجہ سے کرے، درب دینار کا پجاری ہے۔ والدہ کہتی نہیں، میرے بیٹے کے اندر یہ مسئلہ درب دینار والا لالچ نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو اچھا بدلہ دے دوں۔ میں نے اس سے بڑا اچھا بدلہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، اس کے اوپر فرض ہے کہ آپ کی خدمت کرے۔ ہاں ایک شکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارے بیٹوں کو بلائے، ساری اولاد کو بلائے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں جو بھی ہیں، ان کو کہو، ان کو کہے بیٹا اگر تم میری خدمت تو تم نہیں کر سکے، تم دیکھ رہے ہو تم اپنے معاملات میں بیزی ہو، چلو میں تمہیں معذور سمجھتی ہوں، میں تم سے کوئی انتقام والی بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے نہ، میں تمہیں کہتی ہوں نافرمان ہوں، لیکن اتنی مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کو جو خدمت میری کر رہا ہے
ڈیلی 2 دن بعد ہفتے بعد گولی لے کے آتا ہے، اسپتال لے کے جاتا ہے، میرے سارے معاملات سنبھالتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس کی بیوی بھی میری خدمت گزار ہے، بہو یہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی جان لگاتی ہے، تو مجھے کچھ اجازت دے دو کہ میں اس کے حق میں تھوڑا بہت اس کا صلہ زیادہ دے دوں۔ اگر وہ اجازت دے دیں پھر جائے، اگر اجازت نہ دیں پھر جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ مرضی رکھتے ہیں اپنے حق کو آگے پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، ان کی مرضی ہے کہ اپنا حق کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، جب تک اولاد نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، بے شک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، ایک اولاد ایسی ہے وہ شراب پیتی ہے، وہ شہر کے ماحول کے خلاف اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسجدوں کے ماحول کو چیرتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، غیر اخلاقی حرکات سکنات آپ کو اشارہ سمجھا گیا وہ کرتی ہے، سارا کام غلط کرتی ہے۔ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، وراثت سے کون محروم ہے؟ وَيُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلِ الثَّلَاثِ، 3 اسباب میں سے ایک سبب پایا جائے پھر وہ محروم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلِ الثَّلَاثِ رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ فَافْهَمْ أَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِينِ۔ ایک یہ ہے کہ بیٹا غلام ہے یا باپ غلام ہے، جو بھی غلام ہے وہ وارث نہیں ہے، وہ سلسلہ کا ختم ہو گیا ہے، اور 2 رہ گئے باقی، وہ کیا ہے؟ قتل اختلاف الدین۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک بیٹا اپنی والدہ کو جس کا وارث بننا چاہتا ہے، یا بیٹا اپنے باپ کو جس کا وارث بننا چاہتا ہے، بیٹا کہتا ہے پاپا مرتا نہیں، میں پراڈو لینی جائیداد سارے انہیں سین نے قبضہ کیتا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ میں نے اس کو خیر مار دیا، یا کرائے کا قاتل لا کے خیر مروا دیتے، چائے کی پیالی میں صبح سحری کے وقت پڑیا اطلاع کے دے دیتا ہے، اٹھی نا بابا اور سمجھ اچھا۔ یہ بندہ کلی طور پر وراثت سے محروم ہو گیا، کون؟ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ یہ اور دوسرا ولیعاذ باللہ، یا تو مرتد ہو جائے، عیسائی بن جائے، چوڑا یہودی بن جائے، قادیانی بن جائے، میرے ایک شیعہ بن جاتا بھی وہ محروم ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کے دشمن ہے، بنی اسرائیل سے زیادہ دشمن ہے اسلام کے شیعہ۔ ہاں جی، اس پر 20 دلائل ہے، امام بخاری، امام مالک، حافظ صلاح بن یوسف کی تفسیر جو ہے نا وہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی تفسیر میں حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کا یہ فتویٰ ہے، پھر کہتے ہیں ان کے کفریہ اعتقادات کے کفر پر ہی دال ہے، دال میں نا دلالت کر رہے ہیں۔ اس کا بیٹا شیعہ بن گیا، قادیانی بن گیا، عیسائی یہودی بن گیا، وہ وراثت سے محروم ہے۔ تو کتنی شکل رہ گئی؟ تو ایک تو غلامی تھی، وہ مسئلہ نہیں رہا، اب قتل، جو وارث بننا چاہتا ہے اپنے وارث کو، جس کا بننا چاہتا ہے وارث کو قتل کر دے، ایک یا مرتد بے دین ہوتے، بس کسی اور حالت میں اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے اولاد کتنی ہی نافرمان ہو، چاہے بے نماز ہو، شراب بیچے، بدکاریاں کرے، ظلم کرے، قبضہ فروغ بن جائے، جو بھی کرے، جب تک ان کے اوپر علماء کا کفر کا فتویٰ نہیں لگتا اس وقت تک وہ وارث ہے۔ یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں بار بار آپ کو، میں نے مسئلے نہیں بنائے، اللہ کے مسئلے ہیں، یہ قانون شریعت اللہ کا نظام ہے۔ اگر آپ تسلیم کر لیں گے دل و جان سے جنت میں جاؤ گے، نہیں تسلیم کرو گے پھر تمہارا مسئلہ ہے۔ باقی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، 15-20 منٹ کی بات کا اجازت ملی تھی، پھر خیر اس سے اوپر ہو گئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔